ہاں جی، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ. تو دوستو، ایک بری خبر میرے پاس آج، جسے میں بریکنگ نیوز کہہ سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سرگودا کا ایک بلاسفیمی کیس ہارون مسیح، جس پر توہین رسالت لگا کر اسے گرفتار کیا گیا اور وہ جیل میں ہے. 40-45 سال اس کی عمر ہے، لیکن بچے اس کے بہت چھوٹے ہیں. 4 بچے اس کے، اور باپ کو فالج ہو گیا. اور ماں جو تھی، جب اسے گرفتار کیا گیا تو جو ظلم اس پر ڈھایا گیا پولیس کی طرف سے، علاقے کے لوگوں کی طرف سے، تو ماں بھی بڑی بری حالت میں تھی. دوستو، میں آپ کو انتہائی رنجیدہ ہو کر افسوسناک خبر دے رہا ہوں کہ ہارون مسیح کی جو والدہ ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہی. وہ خدا کے پاس چلی گئیں. اپنے بیٹے کو ان مشکلات، ان مظالم کو ہوتے دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گئیں، اور وہ اس ابدی امن کی طرف چلی گئیں جہاں پر ہم سب نے مسیحوں نے جانا ہے. یہ بڑی ایک خوفناک خبر ہے. پہلے یہ دیکھیے. کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی عبادت میں شریک ہو سکے. توبہ کا عمل. میرے خدا، میں اپنی عبادت سے دعا کرتا ہوں کہ میں تم پہ حامی کی اگر آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ دعا میں سنجیدگی کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہیں ناخوش کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں کوہرام مچ گیا. یہ خاندان تھا ہارون مسیح کا. جیل چلا گیا. بیوی بچے جو ہیں وہ رل گئے. باپ فالج کا مریض بستر پر. ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی. ایک ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا. کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ جس ملک میں اس طرح کے مظالم ہوں، اس ملک میں کوئی خوشحالی آپ کو دیکھنے نصیب ہوگی؟ ظلم کسی مسیح پر ہو یا مسلمان پر ہو، تباہی لاتا ہے. یاد ہوگا آپ کو واقعہ، توہین رسالت کے ایک ذہنی مریض کو انہوں نے زندہ جلا دیا تھا. اسی جگہ پر ایک آئل ٹینکر پھٹا اور 200 سے زیادہ وہ لوگ مر گئے جو اس علاقے میں اسی جگہ پر. میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ان میں سے وہ بھی لوگ جل کے مر گئے ہوں گے جنہوں نے اس شخص کو زندہ جلایا ہوگا، لیکن قدرت کا یہ قانون ہے. یہ سرگودا جو ہے اس وقت زیر عتاب ہے. میں آپ کو بتا دوں، ہارون مسیح کے بعد ذکی مسیح، اس کے بعد ایک شرارت کی گئی. مسجد کی دیوار پر توہین آمیز کلمات لکھے. میری ہمیشہ سے درخواست رہی ہے کہ اس شخص کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے جو جھوٹا الزام لگاتا ہے. یعنی اگر آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا تھا تو کسی نہ کسی نے تو وہ توہین کی تھی نا، جس نے آسیہ بی بی کو پھنسایا. کیا ہوا اس کے بعد؟ یعنی منافقت کی حد ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں ہو یا ہمارا عدالتی نظام ہو. ابھی آپ دیکھ لیں، معصوم سی بچی، وہ مسیح نہیں ہے، کوئی جج کے گھر میں کام کرتے وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس کے جسم پر 15 سے زیادہ زخموں کے نشان، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے. گرفتار کیا کس کو؟ مختار نامی کوئی، پتہ نہیں مسیحی ہے مسلمان ہے کون ہے، مختار نامی شخص کو، جس نے اس بچی کو نوکری دلائی تھی. یعنی نوکری دلانا بڑا جرم تھا. اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس جج کی بیوی کو اس عدالت نے، جو منافق سسٹم ہے ہمارا، جج بھی سارے ویسے ہی ہیں نا، انہوں نے اس کو اس کی بیل لے لی تاکہ
اس کو کوئی پنجابی کے اندر نا تتی ہوا نہ لگے نا، اس کو کوئی نہ چھوئے، کیونکہ وہ مقدس گائے ہیں. یہ پاکستان کا نظام ہے. ہارون رشید گیا کئی سالوں تک، مجھے نہیں پتا اب یہ زندہ واپس آتا ہے، خدا نہ کرے کہ میرے لفظ ٹھیک ہوں، یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کینتھ انور کا کیس دیکھیں، 22 سال سے جیل میں ہیں، اور بہت سارے کیسز ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پرانے زمانوں میں بادشاہ جو ہوتے تھے وہ ان لوگوں کو جو غلام ہوتے تھے جیلوں میں ڈال کے بھول جاتے تھے، اور بعد میں پھر ان کی ہڈیاں یا کور زدہ لاشیں باہر نکالتے تھے اور ان کو جلا دیتے تھے، پھینک دیتے تھے. پاکستانیوں کے ساتھ ان سے کم سلوک نہیں ہو رہا.